لیکن اسی دوران دیکھیے لیڈران جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی برداشت کرتے ہیں. یہ تو سوچنا چاہیے گرفتار ہونے والوں کو کہ ہم گرفتاری دینے جا رہے ہیں تو کوئی ہمیں پھولوں کی مالا تو نہیں پہنائے گا، پھولوں کی سیج پر تو نہیں بٹھائے گا. تو جیل ہوتی ہے. اور پھر یقیناً یہ بہانے بازی کہ کوئی بیمار ہے تو فلاں بیمار ہے. اب یہ جو موقف اپناتے تھے تحریک انصاف کے لوگ کہ جی ہمارے مخالفین جو ہی جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ موقف بھی غلط ثابت ہو گیا. ان کے اپنے لوگ بھی جب جیل میں گئے تو ان کو بیماریاں یاد آ گئی. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ جو اہم نقطہ ہے وہ برقرار ہے بھٹی صاحب کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. جب اس تک میں تو کوئی شک سیاسی نہیں. عدم استحکام حل نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کا جو پہیہ ہے ہماری معیشت کا وہ نہیں چل سکتا، ملک کی حالات درست نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. برلاس صاحب ہمیں یہاں پر ہم نے 2 شارٹس بھی تیار کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو اگر سنوا سکیں. بالخصوص خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری بھی آج بولے، وہ بھی کچھ ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سارے معاملے کی. تو ہم ناظرین کو چاہیں گے کہ پہلے یہ شارٹ سنوائیں فواد چودھری صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کا. جی. مریم نواز اینڈ کمپنی نے جوڈیشری کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا تھا. آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا ہے. لاہور میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر چیمہ صاحب نے، مراد روس نے اور بہت دوستوں نے، جو 77 کے قریب اب لوگ ہیں، انہوں نے گرفتاریاں فارملائز ہوئی. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان کی فیملیز کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں، یہ سیاسی قیدی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے ان کو کل رہا کریں، آج رہا کریں، لیکن جیل مینول میں تو حقوق ہیں پولیٹیکل پریزنرز کے کہ وہ تو ان کو دیں. میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے، اب ڈوم بھرو فلم چلا چلا. اپنے ورکر جو ہے اس نے 2 دن کے اندر صرف 81 لوگ پکڑے گئے ہیں. اور آپ کے صوبے میں تو بڑے بڑے ڈرامے باز رنگ باز ہیں، وہ وین کے آگے فوٹو کھچاتے ہیں اور ساتھ ہی جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور سارے جا کے جیل کے آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ میرا میں پکڑے جائیں، ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں. برلاس صاحب آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب کو بھی. خواجہ آصف صاحب نے تو بہت ایک اپنے ہی انداز میں انہوں نے سارے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ رنگ باز ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور یہ فلم فلاپ ہو چکی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اس معاملے کے اوپر جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے الیکشن پنجاب خیبر پختونخوا میں بالخصوص، سپریم کورٹ آف پاکستان جب از خود نوٹس لے چکی تھی، تو پھر اس مہم کو، جیل بھرو تحریک مہم کو کیا کچھ عرصے کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ درست ہے آپ کی بات کہ موخر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک حکمت عملی جب ترتیب دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی تیاریاں لوگ کرتے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے پریشر رکھنا ہے ایک اپوزیشن کی پارٹی ہونے کے ناطے، اور ممکن ہے کہ وہ پورا کا پورا الیکشن چاہتے ہوں. خواجہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنوائی ہے. دیکھیے خواجہ صاحب ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو انتہائی متنازع ہوتی ہے یا وہ آگ لگانے کے مترادف ہوتی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خواجہ صاحب اتنے سینئر پولیٹیشین ہونے کے باوجود ایسی بے تکی بات کرتے ہیں جیسی پچھلے دنوں انہوں نے کی کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں. حالانکہ ہمارا ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور ہم نہ ڈیفالٹ کے قریب ہیں. صحیح. ہماری معیشت ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آج بھی انہوں نے یہ ٹکڑا جو آپ نے سنایا اس میں تو خیر وہ باتیں نہیں، لیکن انہوں نے عدلیہ کو بہت حد تنقید بنایا. تو خواجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ چونکہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے وہ کوئی مسلط کی بات کیا کرے، کوئی ایسی بات کیا کرے جس سے آگ نہ لگے. بالکل تو صحیح. خواجہ صاحب آگ لگانے والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ اداروں میں بھی شاید آگ لگانا چاہتے ہیں اور معاشرے میں بھی آگ لگانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ایک بری تصویر بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. تو وہ انہیں چاہیے اس سے گریز کریں. بالکل صحیح. وہ ایک صحیح. سیاستدان ہیں، بالکل انہیں صحیح. اپنی سینئرٹی کا احترام کرنا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. علی رضا الوی صاحب سے جانیں گے. الوی صاحب آپ نے سنا برلاس صاحب کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کوئی تھوڑا جس طریقے سے جس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کو یہ آگ نہیں لگانی چاہیے،
ایک جانب انہیں بھی مصلحت کا مشورہ دیے جا رہے ہیں، یقینی طور کے اوپر خواجہ آصف صاحب کو درست لب و لہجے کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی کوئی موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتی جس سے سیاسی طور پر بھڑکنے والی آگ کی شدت کم ہو سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو جیل بھرو تحریک تھی، جتنی اب تک گرفتاری ہوئی ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوگی؟ اور وہی سب سے بڑا سوال، کیا عمران خان صاحب بھی آنے والے دنوں میں گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ ایک تو میں آپ سے اور ناظرین سے معذرت کہ مجھے مظہر برلاس صاحب کی گفتگو سمجھ سے نہیں آ رہی تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اگر اس میں کوئی ریپیٹیشن ہو تو پیش کی معذرت۔ اچھا، دوسری گفتگو بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا عمران خان صاحب خود گرفتاری پیش کریں گے یا نہیں، تو اس کا جو ہے جواب منفی میں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب خود گرفتاری پیش نہیں کریں گے، اور اس کی جو وہ سیاسی وجہ بیان کریں گے، وہ اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ ایک لیڈر نے ساری چیزوں کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور اس باہر بیٹھ کے وہ پلاننگ زیادہ اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ گرفتار ہو گئے اور جیل میں چلے گئے تو وہ اس اچھے انداز میں پلاننگ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ باہر رہ کے کام کریں۔ اور اس کا عملی کام وہ پیش کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، جب عدالت ان کا 10-10 منٹ انتظار کرتی رہی، جبکہ بعض اوقات کچھ سہولتیں ایسی ہیں جو عموماً آپ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی لکھا ہوتا ہے کئی جگہوں کے کہ یہ سہولت دوسروں کے لیے میسر نہیں ہے، تو کچھ سہولتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے میسر ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے کب آپ تشریف لاتے ہیں، کب آپ تشریف لاتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار ہوتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر گرفتاری پیش کرنی ہوتی تو عبوری ضمانتیں کیوں کراتے؟ اس سے پہلے بھی وہ عبوری ضمانت کے پیچھے ہی رہے ہیں عمران خان صاحب۔ بالکل صحیح۔ تو مجھے بالکل نہیں لگتا مولوی کہ صاحب چلے وہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی گرفتاری نہیں دینی، اور جو لوگ گرفتار ہوئے علامتی طور پر وہ گئے تھے گرفتاری دینے کے لیے، عملی طور پر گرفتار ہو گئے، اب ان کے بھی اہل خانہ نے، دوستوں نے، پارٹی رہنماؤں نے ان کی رہائی کے لیے بھی درخواستیں دائر کر دی، ان کی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر کہاں گئی جیل بھرو تحریک مہم؟ جی بالکل، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب جو اسد عمر بھی، اعظم سواتی بھی، مراد راس بھی، جی بالکل بالکل، اعظم سواتی بیچارے تو پہلے خیر مارے کھا چکے ہیں اور جیل میں رہے ہیں اس طرح بھی، لیکن اسد عمر اور جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ بہت شہزادے قسم کے لیڈر ہیں، تو ان کو گرفتاری ظاہر ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور ان کا لوگوں نے دیکھا بھی صحیح کہ انہوں نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ وہ جی ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ویسے داد دینی پڑے گی اس ساری صورتحال میں۔ ایک طرف تو جیل بھرو تحریک میں پولیس اعلان کرتی رہی، یہ ویگنیں کھڑی ہیں جناب، یہ پریزنر وین کھڑی ہیں، آئیے بیٹھیے جس نے رہنا ہے، اور وہ وین سے انتظار ہی کرتی رہی اور نہیں بیٹھے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مجلس وحدت مسلمین کو داد دینی پڑے گی کہ مجھے مین سٹریم اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ میں ایک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نظر آئے ہیں، جنہوں نے آج جا کے گرفتاری خود پیش کی، خود جا کے پریزنر وین میں بیٹھے۔ پولیس مزاحمت کرتی رہی کہ انہوں نے ان کو نہیں بیٹھنے دینا کہ جی ہم نے آپ کو نہیں گرفتار کرنا، اور وہ ایک طرح کی وہ اس کو مزاحمت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، جیسے بھی وہ زور زبردستی سے وہ پریزنر وین میں بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ ان کے 20 کارکن بھی اور مختلف باقی علماء بھی اور ان کی جماعت کے باقی لوگ جو تھے وہ بھی وہاں بیٹھ گئے، اس گاڑی میں بیٹھے، اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے گرفتاری پیش کی۔ اس وقت جب پی ٹی آئی کی اپنی میں لیڈرشپ اسد عمر وغیرہ اور یہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ سواتی وغیرہ یہ سارے ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، مہربانی کریں، یہ لوگ تو فوٹو بنوانے کے لیے بیٹھے تھے۔ علی صاحب اس حوالے سے پی ٹی اے کا تو ایک بڑا یو ٹرن ہے جو اسی دن ہی سامنے آ گیا یا ایک دن گزرنے کے بعد سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قومی موومنٹ بنانے کی کوشش کی گئی جیل بھرو تحریک کو، جس کا عدالت کے اندر جب رہائی اور ضمانتوں کی درخواستیں گئیں تو عدالت کے اندر کہکے گونجتے رہے۔ تو کیا اس پوری جماعت کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ تو بالکل فارغ ہو گئی، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں شاہ فرمان صاحب نے اپنے شاہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، تو پھر ان کو کوئی اناؤنس نہیں کر دینا چاہیے کہ عوام گھروں میں بیٹھیں، اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں، ہم کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دیں گے، پھر اپنے مقصد کے حاصل کے لیے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، مجھے ایک پورا تو آپ کا سوال سنائی نہیں دے رہا تھا، سگنلز کا ایشو آ رہا تھا، مجھے شاید میری گفتگو میں بھی آ رہا ہو، تو یہ بہرحال صورتحال یہ ہے
کہ اس پوری تحریک میں مجھے ہمیشہ جس طرح کارکن ہی قربانی کا بکرا بنتے نظر آتے ہیں، مجھے وہی قربانی کا بکرا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور صورتحال آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، کتنے شہروں سے تحریک شروع ہو چکی ہے. پشاور جس کو 7-8 سال سے یہ ان کا اپنا مرکز قرار دیتے ہیں اور اپنی طاقت کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں، یہ سارے پاکستان سے کل ملا کے اتنے شہروں سے 79 گرفتاریاں ہوئی ہیں. خود ہی جو اس کی تصدیق بھی کر رہے تھے آپ کے کلپ میں فواد چودھری صاحب. تو یہ پھر کہاں کھڑی ہے وہ جیل بھرو تحریک؟ بالکل صحیح. کہ جلسے کے لیے، شور شرابے کے لیے، ہلے گلے کے لیے نکلنا ٹھیک ہے. یہ ہم تو پہلے بھی اسی پروگرام میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لاڈلے قسم کے، خوبصورت قسم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایلیٹ کلاس کے ہیں جو اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو ہیٹر کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں. درست کہا علی صاحب آپ نے، جی درست کہا آپ نے کہ جلسے جلوس ریلیاں تو ٹھیک تھیں، لیکن آپ جو کام نہیں کر سکتے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی قیادت کے پاس وقت ہے، اور عمران خان صاحب تو ویسے بھی یو ٹرن کے لینے میں زیادہ آر محسوس نہیں کرتے، انہیں کوئی درمیانی راستہ نکال کے اپنی اس حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پر ہم بات کریں گے کہ پروگرام ریڈ زون میں ہم نے 12 فروری کو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک اہم ترین سرکاری عہدے پر فائز شخصیت آنے والے دنوں میں مستعفی ہونے والی ہے. پہلے آپ وہ کلپ سنیے کہ 12 فروری کو ہم نے کیا کہا تھا، اور پھر کچھ مزید اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آنے والے دنوں میں ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز ایک شخصیت کے استعفی آنے کا امکان ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، پروگرام میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جی ناظرین آپ نے سنا، یہ بات ہم نے کی تھی اور اس دن پولیٹیکل ڈسکشن کے حوالے سے مزید اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی تھی. برلا صاحب یہ بڑا ایک انہونا ایک کارنامہ سامنے آیا کہ وہ شخصیت جس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا، اہم ترین عہدے پر فائز رہے، انہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا. ہم نے اس وقت بتا دیا تھا سب سے پہلے پروگرام ریڈ زون میں کہ ایک اہم ترین عہدے پر فائز سرکاری شخصیت آنے والے دنوں میں استعفیٰ دینے جا رہی ہے. وجوہات کیا تھی؟ اگرچہ کہ آفتاب سلطان صاحب نے جانے سے پہلے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، کچھ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ اہم ترین شخص کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا کیس ختم کروانا چاہتے تھے، میری ملاقات ہوئی اور حکومت کی جانب سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئی. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ آفتاب سلطان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈیل نہیں کیا، بلکہ گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ کے دوران بہت سے ایسے کیسز جن کے ٹھوس شواہد موجود تھے، لیکن ان کیسز کو نیب کے افسران آگے بڑھانے کو تیار نہیں تھے. وہاں پر 2 کنسرن تھے. حکومت کو ایک کنسرن یہ تھا کہ جو آفتاب سلطان صاحب سے پہلے چیئرمین نیب تھے، اس وقت جو ایک نیب کے اندر ایک افسران کا ایک ورکنگ سٹائل بنا ہوا تھا کہ وہ ایک مخصوص ہدایات کے اوپر کارروائی کرتے تھے، وہ لوگ شاید اس کے اندر رکاوٹ ہیں، اور چیئرمین نیب بھی کسی مصلحت کے تحت آگے نہیں بڑھ پا رہے. توشہ کا سکینڈل ہو یا دیگر معاملات ہو جن کے اوپر ایویڈنس موجود تھے، لیکن وہ نوٹس سرو کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے میں انوالو نہیں ہوئے. چونکہ ان کی تقرری کا معاملہ بھی کچھ اور سیاسی شخصیات نے طے کیا تھا، ان میں سے ایک شخصیت نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور آخر میں ان کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں بات کی گئی کہ اگر آپ نے ان معاملات کی اپنے قوانین کی پاسداری نہیں کرنی تو پھر آپ اس عہدے سے الگ ہو جائیے، کیونکہ ہمارے سامنے جو آپشنز موجود ہیں، جو ایویڈنس موجود ہیں، بالخصوص توشہ خانہ کا ریفرنس ہو، ہیلی کاپٹر کا سکینڈل ہو، بی آر ٹی کا منصوبہ ہو، تو اس پہ نیب کے افسران کو کچھ کارروائی کرنی چاہیے. تو الٹیمیٹلی آفتاب سلطان صاحب نے بھی دیکھا کہ اس سے پہلے کہ معاملات کچھ دوسری جانب بڑھیں، انہوں نے اسی شخصیت کو کمٹمنٹ کر دی کہ آنے والے دنوں میں 1 ہفتے سے 10 دن کے دوران میں اپنے معاملات کو کمپلیٹ کر کے اس عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا. اس کے بعد وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آفتاب سلطان صاحب کنٹینیو نہیں کریں گے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ وہ گھر جانے والے ہیں، اور یہ خبر لندن بھی پہنچا دی گئی تھی. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایپیکس کمیٹی کے اندر ہونے والے فیصلے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور شدت پسندی سے متعلق قرآنی احکامات کیا ہیں. مذہبی اسکالر سید ناصر عباس شرائع صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین آج نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں پر تمام متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسران نے بھی شرکت کی، سیاسی قیادت بھی وہاں پر موجود تھی، اور وہاں پر ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بالخصوص پشاور اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو واقعات پیش آئے اور دیگر جگہوں پہ جو واقعات دہشت گردی کے پیش آئے، اس کے بعد یہ اب کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھرپور ریاستی قوت کے ساتھ ایسے عناصر کے ساتھ نمٹا جائے گا،
اور دہشت گردی کے نسور کو ختم کیا جائے گا. یہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر کیا کیا وہ شارٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. IMF سے انشاءاللہ معاملات طے ہو جائیں گے. نام لیے بغیر کہنا چاہتا ہوں ایک پاکستان کا انتہائی دوست ملک ہے. ہمارا یہ سب کا خیال تھا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے پھر وہ اپنا حصہ وہ ڈالیں گے. لیکن اس دوست ملک نے چند دن پہلے فارن منسٹر اس سے آگاہ انہوں نے ہمیں کنوے کیا جی ہم آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے کر رہے ہیں. یہ چیزیں بھلائی نہیں جا سکتی. اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہر لحاظ سے مقدم ہے. کراچی میں ایک واقعہ ہوا, سندھ کی پولیس, رینجرز اور فوج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا. پشاور کا سانحہ ہوا, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا. انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میٹنگ میں تشریف لائیں. آج تک ان کی کوشش یہی ہے سڑکوں کے اوپر معاملات طے کیے جائیں. ایک جو حصہ ہے وہ آج بھی سڑکوں کے اوپر جانا چاہتا ہے. جی بلا صاحب, آپ نے سنا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان افسران کو, جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو جام شہادت نوش کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تلخ حقائق کا بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی اور اس اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اب دہشت گردی اور شدت پسندی کے نسور سے نمٹنے کے لیے بھرپور ریاستی قوت کا استعمال کیا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی؟ اور جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہماری اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. تو کیا فوکس ہو کے رائٹ ڈائریکشن میں ہم عملی طور کے اوپر اب کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ بیٹی صاحب میں 2-3 باتیں کروں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. گزارش یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کو اس میں انوالو کرے. جی بلا صاحب, میں آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو اور کہ ہمیں مذہبی اسکالر سید ناصر عباس شرائع صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی اس حوالے سے ہم ان کی اوپینین لیں گے. آپ کنٹینیو کیجئے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کو انوالو کرے, وہ اپنی 10-15 جماعتیں لے کر نہ بیٹھے. دوسرا, انہوں نے جو معاشی حوالے سے بات کی, دیکھیے یہ ہمارے پورے پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ دوست ممالک کیا کرتے ہیں. دوسری جو آپ وقفے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی آفتاب سلطان کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دے کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. کیونکہ اگر آپ بے اختیارے ہوں اور افسران آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوں یا بعض لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل آپ کے ذریعے چاہتے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. تو انہوں نے جو علیحدگی اختیار کی اس کو قوم نے سراہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ذرا ہم اب بات کر لیتے ہیں بلا صاحب سید ناصر عباس شرائع صاحب سے, مذہبی اسکالر ہیں. شرائع صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج ایپکس کمیٹی کے اندر بھی دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے علماء کرام بھی مختلف فتوے جاری کر رہے ہیں کہ ایسے عناصر جو ریاست کے ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ اس سے باز رہیں. اس کی جو مذہبی لحاظ سے جو انہوں نے اس کو بالکل انہوں نے واضح کیا کہ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے مطابق, جس میں کہا گیا کہ مومنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے, جو حکومت کر رہا ہے, ان کی بھی, اور اگر کوئی اختلاف ہو تو آپ پھر اللہ کے احکامات کی جانب رجوع کرو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسے عناصر کے لیے کیا وعید ہے, کیسے یہ انڈیویجول خود فیصلہ کر کے ایک معصوم افراد کی جان لے لیتے ہیں, اور کیسے ان کے ذہنوں کو ایسے ایکٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ میرے خیال ہے کوسچنز بھی ہیں اور آپ کا ٹاپک بھی ہے. میں اس کو 2 لیولز کے اوپر آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. پہلا یہ کہ ظاہر ہے پاکستان میں جب دہشت گردی کا ناسور بہت سپریڈ کیا تو پاکستان میں اس کے اوپر باقاعدہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ سٹنگز ہوئی, اور پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان نیب ترتیب دیا گیا. ایک اتھارٹی قائم کی گئی جسے نیکٹا کہا جاتا تھا, اور اس کے تحت پورے پاکستان میں آپریشن سٹارٹ ہوئے تھے. اور پریکٹیکلی یہ تھا کہ چونکہ جو دہشت گرد ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ایک ایسے کیڑے کی مانند ہے جو کسی اور کے وجود کے اوپر پلتا ہے. لہٰذا اگر وہ وجود جو ہے وہ ان کو ایکسس پرووائڈ نہ کرے تو دہشت گرد پیراسائٹ کے طور پہ نہیں پل سکتے ہیں. لہٰذا
ان کی پولیٹیکل ایکسیس, ان کی جو سائیکولوجیکل سپورٹ ایکسیس ہے, ان کی اسی طریقے سے فائنانشل ایکسیس ہے, یہ ساری ایکسیس, سوشل ایکسیس ہے, یہ اگر ختم نہیں ہوں گی تو دہشت گردی کو آپ بعض اوقات جو ہے وہ پتے کاٹتے رہیں گے, لیکن اگر اس کی جڑیں رہیں گی تو وہ دوبارہ سپریڈ ہو جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پریکٹیکلی نیشنل ایکشن پلان کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور پولیٹیکل مفادات کے تحت اس کے تمام چیزیں جو ہے وہ کمپرومائز کر دے گی. میں صرف 3 چیزیں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. نیشنل ایکشن پلان پہ پہلے مرحلے پہ لکھا ہوا تھا کہ کالعدم جماعتوں کو نئے نام کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی کی بنیاد پہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہے ان کو بینڈ کیا گیا تھا کہ چونکہ وہ تکفیر کے اندر ملوث تھیں اور ٹیررزم کو سپورٹ کرتی تھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے جناح کنونشن سینٹر کے اندر ایک بڑا کنونشن ہوا ہے اور فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئر وہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اس کالعدم جماعت کے سربراہان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور پورا ہیٹ مٹیریل ہے وہاں پر, پوری ہیٹ سپیچز ہیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈول سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی کے ساتھ بات آگے نہیں چل سکتی ہے. سیکنڈ یہ تھا کہ دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ سلوک کرنے شروع کر دیتی ہے اسٹیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کے حوصلے بڑھتے ہیں. ناصر صاحب اس حوالے سے ہم آگے چل کے ڈسکشن کرتے ہیں. جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے قرآنی احکامات کیا ہیں؟ جو لوگ ایسے ایکٹ کرتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایسی پروویژن ہے کہ وہ ریاست کے حکم کے برعکس یا اپنی سوچ کے مطابق کوئی اپنی چیز مسلط کرنے کے لیے سوسائڈ کریں اور معصوم جانوں کا قتل عام کر دیں؟ دیکھیں, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو ایک اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. اس کا آئین بھی اسلامی آئین ہے. میں عام کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کے آئین کے اندر تمام پروویژن اسلامی پروویژن ہے. لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے. یہ ہے اس کی اصل. اب جو اسٹیٹ کے خلاف یہاں پاکستان کے اندر جنگ مسلط کرتا ہے, اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اگریشن کے اوپر ابھارتا ہے, تو وہ دراصل اسلام کا بھی دشمن ہے. اور مختلف ڈاکومنٹ جو سائن ہوئے ہیں, کچھ گلوبل ہیں اور کچھ پاکستان کے اندر جو سائن ہوئے ہیں, تو جیسے پیام پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ, اس کے اوپر بعض تحفظات بھی ہیں, لیکن بہرحال اس کے اوپر یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے خلاف کسی طرح پہ بھی لوگوں کو جذبات جو ہے وہ اس کے لیے ابھارنا یہ اسلام میں شرعن جائز نہیں ہے. اسی طرح بخاری شریف کی بعض روایات جن کو کوٹ کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا لیکن جبر کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے, تو بخاری شریف نے اور تقریباً باقی صحیح ستہ میں بھی اس کو اسی طرح ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اگر اس کے باوجود اس کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں وہ دوسرا شخص تھا اور دوسرا شخص اس کی جگہ پر کھڑا ہوگا, یعنی وہ خود کو ایمان کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور یہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا جو یہ اس کے بارے میں سمجھتا تھا. تو جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر اس کے خلاف تلوار چلاتا ہے, مراد یہ کہ اگریشن کا اسلحے کا یوز استعمال کرتا ہے, سوسائڈل اٹیکس کرتا ہے, تو اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے اوپر یونینیمٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بعض مدارس کے شرائع صاحب یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا, ایسے افراد جو ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں, جو ایسا ایکٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا وعید ہے قرآن پاک کی, احادیث کے اندر جو اسلامی احکامات کے برعکس, قرآنی احکامات کے برعکس اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معصوم شہریوں کے اوپر دہشت گردی تھوپتے ہیں, شدت پسندی تھوپتے ہیں, تو کیا ان سے متعلق وعید ہے؟ دیکھیں, بہت واضح قرآنی حکم ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی اس نے گویا انسانیت کی جان لی. یعنی یہ پوری ہیومینیٹیرین کا جو ہے ہیومینٹی کا مرڈر ہے. چونکہ جب آپ ایک انسان بے گناہ کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ ایک رستہ کھول دیتے ہیں ظلم اور جبر کا, آپ پورے اسٹیٹ سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا پاکستان عام اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے. اس کا آئین جیسے بعض اوقات ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے لیکن قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, لہٰذا اس کے لیے بنیادی پرنسپل تو قرآن سے لیے گئے ہیں. اگر اس کے اوپر کہیں عمل نہیں ہو رہا تو اس کی کریکشن کے لیے ڈیموکریٹک پروسیس ہیں. جب آپ اسلحہ ہاتھ میں پکڑیں گے, جب آپ اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو جذبات پہ ابھاریں گے, اگریشن کریں گے, تو نہ اس کی دین کے اندر کوئی اجازت ہے. یہ ایک بندے کا مرڈر نہیں کہلائے گا, یہ کوئی شخصی مرڈر نہیں ہے, یہ مرڈر کہلائے گا پوری انسانیت کا. اور پھر جب اسلام کے نام پہ یہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مقدس ترین نام قرآن کا, اسلام کا اور مقدس ترین جو ہستیاں ان کے نام کے اوپر جو ہے لوگوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں, بلکہ یہ شرائع صاحب یہاں پہ بس ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا, بہت واضح احکامات جو ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ نے ان کی انٹرپریشن کی اور عملی طور پر بتایا کہ ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے, اور ایسے عناصر
جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, انہیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات سے رجوع کریں, اور وہ لوگ جو ان کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بہکاووں میں مت آئیں. ناظرین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک لیں گے اور اس کے بعد ایک اور ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کچھ عرصہ ہمیں اپنی پارٹی قیادت سے خائف دکھائی دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ شاید وہ پیٹرولیم ڈویژن کے اندر ہونے والے مختلف اجلاسوں میں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے, اور توانائی کے شعبے کی بہتری کے حوالے سے جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ نبھاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے. لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کے خدشات کو دور کیا گیا اور انہیں دوبارہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ توانائی کے شعبے کو بدترین چیلنجز کا سامنا ہے, ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. عباسی صاحب مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور جتنی توانائی کی شعبے کی کمپنی ہے ان کی ریسٹرکچرنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ ایم ڈی سوئچ ناردرن کو ہٹایا گیا. گزشتہ دور حکومت کی ان کی تقرری ہوئی تھی, بہت سے سوالات جڑے ہوئے تھے کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود انہیں اس اہم ترین عہدے پر گزشتہ دور حکومت میں تعینات کیا گیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے سے انہیں گھر بھیج دیا گیا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی ایکٹیو ہوئے, او جے ڈی سی ایل تک پہنچے, اور تقریباً 1.5 سال سے ایم ڈی او جے ڈی سی ایل کے عہدے پر فائز وہ شخصیت جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے, انہوں نے بالآخر گھر جانے کا راستہ دکھایا. وہ اپنے 1 ماہ کی جنہوں نے چھٹی لی, اور وہاں پر ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کا جو نئی تعیناتی کی گئی ہے, سینئر جو کمپنی کے آفیسر ہیں احمد حیات لک صاحب, انہیں تا حکم ثانی ایم ڈی او جی ڈی سی ایل تعینات کر دیا گیا ہے. انہوں نے ریکوڈک کے شعبے کے حوالے سے بہت کلیدی کردار ادا کیا. کمپنی سیکرٹری کے طور کے اوپر بھی احمد حیات لک صاحب خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کی جو ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے, جن چیلنجز کا سامنا ہے, اس کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا انتخاب کیا گیا کہ آنے والے دنوں میں وہ کمپنی کی ریسٹرکچرنگ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکانسٹیٹیوشن کے معاملے مشاورت کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. علی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, شاہد خاقان عباسی صاحب دوبارہ متحرک ہوئے ہیں, افسران کو ہٹا رہے ہیں, نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے. کیا جو شعبہ توانائی کی بدترین اس وقت صورتحال ہے, اس کو بہتر بنانے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ توقعات تو ان سے اچھی رکھنی چاہیے, لیکن صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب یہ باتوں سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ توانائی کے شعبے کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں وہ عوام کے لیے ایک پہاڑ بن کے کچھ گرتی ہیں کہ آج یہ 14 روپے اور آج 13 روپے اور آج 7 روپے اور آج یہ کر دیں اور آج یہ کر دیں. اور جتنے بھی شعبے ہیں ان کو خراب اتنے اس حد تک انہوں نے خراب کر دیا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا. تو اب مہربانی ان کو کرنی چاہیے. ہمیں تو ہماری خواہش ہے, دیکھیے ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں اور خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. الوی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین, ہم خواہش بھی کر سکتے ہیں, ہم مطالبہ بھی کریں گے, ہم اس کی خبر بھی لیں گے کہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, جو انہیں ٹاسک دیا گیا ہے, وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور جن توانائی کی کمپنیوں کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں, ان کے سربراہان کی تبدیلی کا معاملہ ہو یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کا, ان کو حل کر کے قوم سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری ہونی چاہیے. ان وعدوں کو نبھانے کے لیے عباسی صاحب اپنا کردار ادا کریں. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.